سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ نبوت کے اعلان سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نبوت کے اعلان کے بعد پیدا ہوئیں، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 41 سال تھی۔ آپ کی چلنے کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا، اٹھنے بیٹھنے کے انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ نبوت کے اعلان کے بعد مکے کے کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے پاس حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے ایک اونٹ کی اجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ کسی نے جا کر یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں اور اس بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے اتارا۔ نماز سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان میں سے زیادہ تر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اپنی بیٹیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد اور رہائش کے انتظامات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں لانے کے لیے بھیجا۔ انہیں سفر کے دوران 2 اونٹ اور 500 درہم بھی دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی عبداللہ بن اریقط ان حضرات کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ ان حضرات نے قدیہ کے طوا مقام سے سواریاں خریدیں اور پھر مکے میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی ہجرت کے لیے تیار تھے۔ اس طرح یہ تمام حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی طرف توجہ فرمائی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اور تو کوئی چیز نہیں، بس ایک سواری اور ایک ذرہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم میں فروخت کر دیں۔ اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے فاطمہ کے لیے خوشبو خریدو، کیونکہ فاطمہ بھی خواتین میں سے ہیں اور ان کے لیے خوشبو درکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ کی رخصتی کے لیے مکان کی تیاری کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے اس کام کی تیاری شروع کر دی۔ وادی بدھا سے اچھی قسم کی مٹی منگوائی، اس سے مکان کو لیپا پوتا اور صاف کیا۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال درست کی، ان سے 2 گدے تیار کیے، خرما اور منفا سے خوراک تیار کی، پینے کے لیے شیریں پانی مہیا کیا۔ پھر اس مکان کے لیے ایک کونے میں ایک لکڑی گاڑ دی تاکہ اس پر مشکیزہ اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فاطمہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ بہاوالہ ابن ماجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بڑی چادر اور چمڑے کا ایک تکیہ دیا جو کھجور کی چھال یا ازکر سے بھرا تھا۔ ازکر خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں۔ آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی، ایک مشکیزہ اور 2 گھڑے دیے۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو بس یہ سامان دیا۔ یہ بھی اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، ان کے پاس گھرداری کا کوئی سامان تھا ہی نہیں، لہذا اس سے مروجہ جہیز کا جواز کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ امت کے لیے یہ سادہ اور مختصر سامان ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اصل چیز فکر اور آخرت ہے اور یہ زندگی عارضی ہے۔ جب یہ تیاریاں
مکمل ہو چکی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ مہر 400 مثقال مقرر فرمایا۔ نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بڑے صحابہ نے شرکت کی۔ یہ حضرات اس نکاح کی گواہ تھے۔ نکاح کی تقریب بالکل سادہ تھی، کسی قسم کے تکلفات نہیں برتے گئے، کوئی رسومات نہیں کی گئیں۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک گئیں۔ کسی ڈولی یا سواری کا انتظام نہیں کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نکاح رمضان 2 ہجری میں ہوا اور رخصتی ماہ ذی الحجہ 2 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ تھی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 برس تھی۔ بہوالا قطبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ضابطہ ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا: فاطمہ کے گھر کے اندر کے کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ گھر کے باہر کے کام کریں گے۔ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں فتوحات ہونے لگی تھیں۔ لونڈیاں اور غلام ان فتوحات میں آتے تھے، یہ مسلمانوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک غلام کا مطالبہ کریں جو گھریلو کام کاج میں آپ کی مدد کر سکے، اس طرح آپ زحمت سے بچ جائیں گی۔ اس پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اس وقت وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپ ان سے گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ آپ میرے پاس آئی تھیں، اس وقت کیا کہنا چاہتی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم محسوس ہوئی اور آپ کچھ نہ کہہ سکیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں عرض کرتا ہوں فاطمہ گھر کا کام خود کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں گڑے پڑ جاتے ہیں، پانی لانے کے لیے مشکیزیں خود اٹھاتی ہیں، اس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں کچھ غلام آئے تو میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ آپ سے یہ غلام مانگ لیں تاکہ آپ مشقت سے بچ جائیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہیں اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ میں تم کو وظیفہ بتاتا ہوں، جب رات کو سونے لگو تو یہ پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے پر آپ کو بعد میں ایک خادم عنایت بھی کر دیا تھا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں بدترین شکست کے بعد کفار نے اس مرتبہ زبردست تیاری کی تھی۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن چند مسلمانوں کی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان مشکل حالات میں گھر گئے۔ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آپ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کو صاف کرنے لگیں۔ خون نہ رکا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، تب خون رکا۔ بحوالہ بخاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک میت کو دفن کرنے کے لیے گئے۔ جب ہم دفن سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو سامنے سے خاتون آتی نظر آئیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، بیٹی آپ گھر سے باہر کس لیے گئی ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فلاں گھر میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، تعزیت کے لیے گئی تھی، ان کے حق میں دعا کر کے آئی ہوں۔ قربانی کے دن تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی قربانی کے ذبح کے وقت اس کے پاس کھڑی رہو اور اسے دیکھو۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ مسئلہ صرف ہمارے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔
جس روز مکہ فتح ہوا یعنی 8 ہجری میں، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے، چاشت کا وقت تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کپڑے سے پردہ کیے ہوئی تھیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا کون آئی ہیں؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میں ہوں ام ہانی۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعت ادا فرمائیں۔ بحوالہ سنن دارمی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے قربانی کے گوشت کا مسئلہ پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قربانی کا گوشت بچھا کر رکھنے سے منع فرمایا تھا، مگر بعد میں آپ نے اسے بچا کر رکھنے کی اجازت دے دی، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا پکا ہوا گوشت پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا اس کے کھانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت سال بھر کھایا جا سکتا ہے۔ بحوالہ مستند احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تو وہ احترام سے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوم لیتی اور اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی۔ اس طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دینے کے لیے ان کے ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اپنی جگہ آپ کو بٹھاتے۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں پر نہایت مہربان تھے، ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی زیب و زینت پسند نہیں فرماتے تھے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں نقش و نگار والا ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر ہی ٹھہر گئے، اندر تشریف نہ لائے اور واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑیں اور آپ کے نزدیک پہنچ کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ واپس کس لیے جا رہے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو نقش و نگار سے سجا گیا ہو۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی جو مجھے محبوب ہے کیا وہ تمہیں محبوب نہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں، جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے۔ اب آپ نے فرمایا تب پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا، ان سے عمدہ سلوک قائم رکھنا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس بات کی خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہو گئی، انہیں شدید رنج ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ بات آپ کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گے۔ اس خطبے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ رنجیدگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی تمہیں اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، خاوند کو تنبیہ وغیرہ کا حق ہوتا ہے۔ اپنے مرض الوفات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی وصیتیں فرمائیں، بہت سے فرمان جاری کیے، ان پر عمل کرنے کی پوری امت کو بہت تاکید فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی اے فاطمہ اور اے صفیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب لیا جائے گا
اس کی تیاری کرو، میں اللہ کے ہاں حساب کتاب میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اس وصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حسب نسب پر بھروسہ کر کے اعمال میں کوتاہی کرنا درست نہیں۔ باقی رہا شفاعت کا مسئلہ، وہ اپنے مقام پر بالکل درست ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دن تھے، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات جمع تھیں، ایسے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زندہ رہی تھیں۔ ان کے چلنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتے دیکھا تو مرحبا فرمایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، وہ اس بات کو سن کر بھی سخت رونے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غمگینی دیکھی تو پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ یہ سن کر ہنسنے لگیں۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راز کی بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ کو اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میرا آپ پر ہے، مجھے وہ بات ضرور بتا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کہی تھی۔ جواب میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ آ کر قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، یعنی مجھے قرآن سناتے تھے اور مجھ سے سنتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے 2 بار مجھے قرآن مجید سنا اور سنایا، اس سے میں یہی خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے۔ اے فاطمہ، اللہ سے خوف کھانا اور صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیش رہوں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا، میری گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھا تو دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ ایک دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، تم میرے اہل بیت میں سے پہلی شخصیت ہو جو میرے پیچھے آئے گی، یعنی سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی اور تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رنج و غم کی کیفیت میں کہنے لگیں، اے ابا جان، آپ نے رب کی دعوت قبول کی، اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن کے مراحل گزرے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں دفن ہوئے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگیں، اے انس، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک پر مٹی ڈالنا تم لوگوں کو کس طرح گوارا ہوا؟ بہوالا مشکہ شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک خاص طور پر یہ تھی، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری وجہ سے میرے غم میں اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، اپنے بالوں کو نہ پریشان کرنا اور واویلا نہ کرنا، اور مجھ پر نوحہ اور بہن نہ کرنا، نہ ہی بہن کرنے والیوں کو بلانا۔ بہاوالہ بنات اربا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تمام صحابہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ آپ ہی مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ کے تمام صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ ان دنوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مطالبہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں باغ فدق، خیبر کی جائیداد اور اموال مدینہ میں سے ہمارا حق وراثت دیا جائے، یعنی ان جائیدادوں کا ہمیں وارث بنا دیا جائے۔ یہ حصہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی مالی وراثت نہیں چلتی، اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راستے میں وقف ہے اور صدقہ ہوتا ہے۔ باقی آپ حضرات کو جو حق ان اموال سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ملتا تھا وہ بدستور دیا جائے گا،
اور اس میں ہم کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے ادائیگی کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کیے ہوتے تھے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری مجھے اپنے قرابت داری سے بہت زیادہ عزیز ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا لحاظ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ مالی حق آپ کا ادا کیا جاتا رہے گا جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا جاتا تھا۔ مال کا وارث آپ کو نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ چنانچہ تینوں خلفاء کے دور میں یہ حق ان حضرات کو اسی طرح ملتا رہا جس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ مسئلہ اس طرح رکھا۔ اس سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ناگوار گزرا تھا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تمام زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ ان حضرات نے اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا تھا کیونکہ حق بات تھی بھی یہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی ناخوشگواری نہیں تھی، جیسا کہ ذیل واقعے سے ثابت ہے۔ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئی، وہاں دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یہ بشارت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت میں پہلی شخصیت میں ہوں گی جو آپ کے ساتھ جہاں ملوں گی، یعنی اہل بیت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہوں گی۔ بحوالہ مسند احمد۔ امامہ بنت ابی العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت فرمائی، میرے بعد آپ شادی کرنا چاہیں تو میری بھانجی امامہ کو نکاح میں لے لیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے غمگین رہنے لگیں۔ آپ کی عمر اس وقت 28-29 برس کی تھی۔ آپ کے اولاد بیٹے بیٹیاں ابھی کم عمر تھے۔ آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمازیں جماعت مسجد نبوی میں ادا فرماتے تھے۔ ایک روز جب یہ حضرات نماز سے فارغ ہو چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا حال ہے، ان کا کیسا مزاج ہے؟ اس روایت سے بھی یہی ثابت ہے کہ ان حضرات کے آپس میں بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور چند روز بعد جو رمضان المبارک 11 ہجری میں منگل کی شب آپ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 یا 29 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست آخری اولاد تھیں جن کا انتقال ہوا۔ سیدہ کے بعد بلا واسطہ کوئی اولاد دنیا میں نہ رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نشانی تھی، یہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر مدینہ منورہ کے لوگوں کے غم کی انتہا نہیں رہی۔ صحابہ کرام اس لیے بھی حد درجے غمگین تھے کہ ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالواسطہ اولاد کا سلسلہ بھی سیدہ کی وفات پر ختم ہو گیا تھا۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ازواج مطہرات رہ گئیں۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ازواج مطہرات رہ گئی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ہوا۔ آپ نے وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ آپ کو وہ غسل دیں۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ ان کے ساتھ غسل میں چند اور بیبیوں نے بھی شرکت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے کام کی نگرانی کرتے رہے۔
غسل اور کفن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کا مرحلہ پیش آیا۔ نماز جنازہ کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس وقت میں موجود تھے سب تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگے تشریف لا کر جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی موجودگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، نماز جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لے آئے، آپ نے 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، باقی تمام حضرات نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ نماز جنازے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت ہی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم قبر میں اترے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو اولاد ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تیسرے صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان 3 ہجری میں، حضرت حسین شعبان 5 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء نے ایک تیسری صاحبزادی رقیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 17 ہجری میں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سیدہ فاطمہ کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، آپ بات چیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کیا کرتی تھیں، آپ کی چال بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر گئے، واپس لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عذر بیان کیا، اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے اس گوشت کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اجازت ہو گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں۔ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ کی لڑکی آنکھ کا زیور پہنتی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس ہار کو بیچ کر اس رقم سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کی نیت سے گھر کے دروازے پر پردے لٹکا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گھر کے اندر دنیاوی ساز و سامان دیکھ کر دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا حال معلوم ہوا تو پردے چاک کر دیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے حیادار تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا تو وہ شرم کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی وصیت بھی اسی بنا پر کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد ان سے زیادہ صاف گو تھے۔ سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت تھی۔ جب چھوٹی تھیں تو قریش نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حالت نماز میں تھے۔ یہ گندی حرکت کرنے کے ساتھ ہی قریش ہنسنے لگے، ہنستے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرتے جاتے تھے۔ ایسی حالت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی۔ ان کی عمر اگرچہ اس وقت 5-6 سال تھی، لیکن محبت کی جوش میں دوڑتی ہوئی آئیں اور اس بوجھ کو ہٹا کر قریش کو بددعائیں دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے انہی سے ملتے۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی ناراضی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور دونوں میں صلح کرا دیتے اور صلح کرا کر بہت خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔